تاریخ گواہ ہے، قریش کا دیکھو، جلیانوالہ باغ میں گیا ہوں، مولانا بھی گئے ہوں گے، دونوں کونوں میں گولیوں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ جلیانوالہ باغ میں 8-7 پچھوڑے، اس راستے سے باہر ایک سفید اسٹیچو کے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ اس جلیانوالہ باغ کی رہبری کرنے والا اگر کوئی تھا تو مدرسے کا پڑھا لکھا مولانا شوکت صاحب تھے، جو ایک مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تاریخ کون بتائے گا، یہ تاریخ کون بتائے گا کہ تمہاری مسجدیں، ہماری مسجدیں تمہاری مندر توڑ کر نہیں بنایا جاتا؟ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص کو بھیجا، عمر بن عاص پہنچے، محاصرہ کیا پورا، تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا ہم تم کو مسجد نہیں دیں گے آسانی کے ساتھ، اگر تمہارا امام ویسا ہی ہوگا جیسے میری کتاب میں لکھی ہوئی ان کی صفت ہے تو ہم آسانی کے ساتھ چابی دے دیں گے۔ عمر فاروق پہنچتے ہیں، ان کے حلیے کو دیکھتے ہیں، اور کتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والے ایک امیر، ایک اونٹ ہے، کبھی غلام سوار ہوتے ہیں، کبھی خود بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے پرائم منسٹر اس لیے بنایا جاتا ہے 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کے لیے نہیں، اپنے دوستوں کو کروڑوں روپے دے کر سوئٹزرلینڈ اور جناب لندن بھیجنے کے لیے نہیں، بلکہ عمر فاروق جب بیٹھے کبھی وہ بیٹھتے کبھی غلام بیٹھتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا بھی کہ عیسائی لوگ بڑے مہذب ہوتے ہیں، اے امیر المؤمنین کپڑا بدل لیجئے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پیبند والا کپڑا اتار دیا جاتا ہے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں نہیں، مجھے ذرا اندر سے عجیب محسوس ہو رہا، اتار دو، وہی پرانا کپڑا لاؤ۔ عمر فاروق جب مسجد بیت المقدس مسجد اقصی میں پہنچتے، جب ان کے لوگ دیکھتے سیم میچ کرتی ہے وہ باتیں جو باتیں ان کی کتابوں میں ہیں، تو آسانی کے ساتھ چابی پکڑاتے، لیکن عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہ رکو، ایسے نہیں بلکہ بیٹھو، میں تم لوگوں کو سامنے ایک لفافہ، ایک عہد نامہ لینا چاہتا ہوں، بنا کر دینا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب امان دیتا ہوں کہ آج سے کسی کرسچن کو، آج سے ان کے چرچ کو، آج سے ان کی صلیب کو، آج سے ان کی جان کو، آج سے ان کے مال کو کوئی نہیں لوٹے گا، نہ توڑے گا، نہ اس کو ڈیمورلائز کرے گا، نہ ڈیمولیشن کرے گا، اس کو توڑے گا نہیں، بلڈوزر لگا کر۔ آج چھوٹی بات ہوتی ہے، اگر کوئی ٹوپی داڑھی والے کا معاملہ ہوتا ہے یا اس مذہب سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جناب بلڈوزر ڈال کر توڑ دیتے ہو، جلا دیتے ہو، یا پھر کہیں پر اور کسی چکرویوں میں پھنسا کر ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ عمر فاروق چاہتے تو عیسائیوں کا قتل عام کرتے، لیکن نہیں کیا۔ وہ عمر فاروق جن کی شان میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی، 40 سے زیادہ حدیث مبارکہ ان کے شان میں نازل ہوئی، جن کو شیطان دیکھ کر 40 قدم پہلے سے اپنا راستہ بدل دیتا تھا، وہ عمر فاروق نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی ہے جناب۔ ان کے ماننے والے ہیں ہم۔ 900 جامع مسجد بنائی عمر فاروق نے، اور 3600 3600 مسجد بنائی۔ آج تک کوئی مائے کلال بتا دے کہ کسی مندر کو توڑ کر بنایا؟ نہیں بتا سکتا۔ فلاں بادشاہ نے ایسا کیا، فلاں بادشاہ نے ایسا کیا، بادشاہ نے جو کیا کیا۔ ہم جن کو مانتے ہیں، صحابہ کو، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی۔ اور سن لو، بادشاہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارا گائیڈر اور ہمارا ستیہ مارگ کا درشن کرانے کے لیے ہمارا قرآن ہے۔ اسی لیے ہم کسی بادشاہ کی بات نہیں کریں گے، بادشاہ کی تاریخ، بادشاہ نے کیا لڑائی کی نہیں کی، بادشاہوں کا بلکہ راجنیتاؤں کا کوئی ایمان دھرم کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ راجنیتاؤں کا، سب کا نہیں بولوں گا ورنہ یہاں بہت سارے راجنیتا، کوئی مکھیا ہے، کوئی سرپنچ ہے، ابھی ہماری وہ پکڑ لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے رول ماڈل ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ میرے بھائیوں، عدالت اور انصاف ہونا چاہیے، خواہ ایلیگیشن سے لگا کر کہ نہیں مدرسوں کے اندر جناب قرآن کی تعلیم ہوتی۔ یقیناً اگر آپ کو قرآن کریم کی کسی
آیت پر اگر آپتی ہے تو آپ ان کو اپنی کتابوں کی روشنی میں دیکھیے. اگر جیسے اللہ کے نبی کو قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو شری کرشن جی نے بھی کورو کو پانڈووں کے سردار کرشن جی کو کہا تستوا کشمیلم وشمے سمپستھم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جنہا، اور یوں کہا گیا شودرو ہردے دور بلیما، شودر کے طرح ایک نچلی جاتی کے طرح دل کو چھوٹا مت کرو، بلکہ تلوار اٹھا کر سامنے لوگوں کا ود کرو، مقابلہ کرو، ان سے مقابلہ کرو. یہی کام اللہ کے نبی نے کیا تھا، یہی کام ہمارے صحابہ نے کیا تھا، اور یہی کام آج بھی ملکوں کا ہوتا ہے. آج بھی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر پرہار کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. جب ان کی بات نہیں مانتے یا آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر جنگ کرتے ہیں. تو اس کو خواہ مخواہ اسلام سے جوڑ